بات شروع ہوتی ہے جب ہم بیلنس کی کرتے ہیں نا کہ سب سے پہلے ہم کریں گے سیلف کیئر. ہم اپنے آپ کو تھوڑا سا سیٹل کریں گے, ہم اپنے آپ کو ہیلدی فریم آف مائنڈ میں لے کر آئیں گے, فزیکلی ہیلدی رکھیں, ایموشنلی ہیلدی رکھیں, مینٹلی اپنے آپ کو بہت الرٹ رکھیں, بہت فوکس رکھیں. اچھا, پھر اس کے بعد اپنے کچھ اسکل سیکھتے رہیں ساتھ ساتھ, جیسے ڈیسیجن میکنگ اپنی اسٹرانگ کریں, اور یہ انٹیویشن جو ہے آپ کی سکس سینتھ ہے اس کو بہت اچھا کریں. اپنے آپ کو جیسے کہتے ہیں نا ایک اسٹرانگ کنیکشن کے ساتھ لے کے چلیں. اچھا, اس کے بعد جو ایک امپورٹنٹ ایریا ہے جس پہ آپ کام کریں, جب آپ کو لگے کہ آپ فزیکلی ان ایریاز کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اپنی اسکل بلڈنگ ساتھ ساتھ کرتے جا رہے ہیں, قرآن سے اپنا تعلق جو ہے مضبوط کریں. جیسے میں نے کہا کہ کوئی ویکینڈ پروگرام ہے اس کو جوائن کر لیں. اسی طرح آن لائن سنتے رہیں. اگر آپ کسی اسٹڈی گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں اور آن لائن آپ آدھا گھنٹہ بھی دیتے رہتے ہیں تو آپ دیکھیں 2-3 سال میں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایون آپ ایگزامز بھی ساتھ ساتھ اس کے دے سکتے ہیں تاکہ آپ کو لگے کہ آپ کانسیپچولی بہت اسٹرانگ ہوتے چلے جا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ جو کچھ بھی آپ سیکھیں نا اس کے اپلائیڈ اسپیکٹس جو ہے نا ان کو بہت اسٹرانگلی انڈرسٹینڈ کریں, یعنی ہاؤ ٹو اپلائی اٹ ان مائی لائف. اور اگر آپ کو کہیں بہت کنفیوژن آتی ہے تو دیٹ مینس کہ آپ کہیں پہ بیلنس سے ہٹے ہوئے ہیں نا, آپ کہیں پر کچھ ایسا ڈیسیجن لے رہے ہیں جس میں وہ بیلنس نہیں آ رہا, چاہے وہ ریلیشن شپ میں ہے, چاہے وہ کوئی بھی معاملہ ایسا ہو سکتا ہے. اچھا, ایک اور جو میں نے بہت بڑا مسئلہ دیکھا ہے نا بہت ینگسٹرز کے ساتھ, میں نے جیسے آپ سے اپنی تھوڑی سی یہ اسٹوری شیئر کی ہے, تو پتہ ہے کہ میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا جب میں قرآن مجید پڑھ رہی تھی کہ ون ڈے پیپل ول بی انٹروڈیوسنگ می ایز ایز اے ٹیچر, کہ میں کہیں پڑھا رہی ہوں. مجھے تو لگتا تھا کہ شاید ساری زندگی میں بس پڑھتی ہی رہوں گی, سیکھتی ہی رہوں گی. اور اسی پروسیس میں, لرننگ پروسیس میں, اللہ تعالیٰ نے اتنے اپرچونیٹیز دے دیے کہ وہ گرومنگ خود بخود ہوتی چلی گئی. جو لوگ پہلے سے یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں, جیسے مجھے یاد ہے ایک دفعہ مجھے ایک ینگ مدر ملی, شی واز اے پروفیشنل, آئی تھنک شی واز اے ڈاکٹر, اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ میں اپنی بچی کو, یعنی کہ اس کی بچی تھی شاید 15-20 دن کی, اس کو چھوڑ کے کام پہ چلی جاؤں یا کچھ اور اس طرح ایکٹیویٹی کر لوں. تو جب میں نے اس کو تھوڑا سا ڈسکریج کیا اس بات پہ, میں نے کہا لک بہت چھوٹا بچہ ہے آپ کا اور آپ کو اپنے بچے کو ٹائم دینا چاہیے, اور بعد میں آپ کو بہت ایسے اپرچونیٹیز ملتے رہیں گے. تو شی سیڈ کہ لیکن میں تو آپ کو آئیڈیلائز کرتی ہوں. تو میں نے تو اس وقت اس کو یہی کہا کہ استغفر اللہ, پلیز آپ مجھے بالکل آئیڈیلائز نہ کریں. فار ون تھنگ, اگر میرا چھوٹا اتنا بچہ ہوتا تو میں ایسا کوئی بھی کام نہ کر رہی ہوتی, میں اپنے بچے کو پال رہی ہوتی, کیونکہ یہ اس وقت کی نیڈ ہے اس بچے کی کہ میں اس کو ٹائم دوں. پھر آپ کو میرے سرکمسٹانسز ہی نہیں پتہ, لوگ میرے جیسا بالکل بھی نہ بننا چاہیں, اور کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ جی I am in a way perfect model for دین and دنیا. I have my own set of struggles, یعنی آپ کی دین میں بھی struggles رہتی ہیں, آپ کی دنیا کی بھی struggles رہتی ہیں. ہاں, لیکن یہ کہ آپ ایک کوشش کرتے رہتے ہیں, تو آپ کو اپنے سرکل میں, اپنی باؤنڈری میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ کس طرح سے مجھے اس فارمولا کو اپلائی کرنا پڑے گا جس میں میرا دین, دنیا, پروفیشنلزم, فیملی, ہر چیز ان اے بیلنس وے فٹ ان ہونا شروع ہو جائے, اور میری اپنی پرسنالٹی کس ٹائپ کی ہے اور اس میں مجھے کہاں پر بیلنس سٹرائک کرنا پڑے گا. یعنی میں دوسرے بہت سے لوگوں سے سیکھ تو سکتی ہوں, لیکن اس بیلنس کو پھر بھی مجھے لانا پڑے گا. اب یہاں پہ جب ہم اپنے پروفیشن کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے دماغ میں بہت بڑے بڑے سوال آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم کوشچن کرتے ہیں کہ اچھا ہمیں مردوں کو بھی پھر ایگزامینیشن کرنا پڑتا ہے, ہمیں مردوں کے ساتھ بہت زیادہ کام کرنا پڑتا ہے, پھر ہم وہاں پہ کہاں پہ لائن ڈرا کریں. میرے نزدیک ایک بہت رول ماڈل پرسنالٹی ہیں سیدہ رفیدہ انصاریہ رضی اللہ عنہا. یہ ایک انصاری خاتون تھیں, بہت انٹیلیجنٹ خاتون تھیں, اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تھا تو انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا کہ یہ زخمی لوگ جو ہیں, جب وہ جنگیں ہوتی تھیں, غزوات ہوتے تھے, ان میں ان کی تیمارداری کریں گی. آپ دیکھیں کہ مدینہ میں ویسے ہی ماحول ایسا بنا ہوا تھا کہ ہر وقت جنگ ہوتی تھی, ہر وقت کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا تھا. ان کی جو مجھے بہت ہی زیادہ ایک اسٹرائکنگ کوالٹی پتہ چلتی ہے کہ ویسے تو جنگوں میں یہ بہت سارے کام ایسے کرتی تھی, لیکن سیدہ رفیدہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگ خندق تھی اور اس میں انہوں نے خندق کے قریب ایک خیمہ لگایا ہوا تھا, اور اس میں ابن ارقا نامی ایک قریشی تھا, اس نے سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو تیر پھینکا تھا, اور اس سے کیا ہوا تھا کہ ان کے بازو پہ آ کے لگا تھا, اور ان کی مین جو کوئی آرٹری تھی یا وین تھی وہ کٹ گئی تھی وہاں پہ, اور وہ شدید زخمی ہو گئے تھے.
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کے لیے مسجد نبوی میں ایک خیمہ لگوایا تھا تاکہ وہاں پر ان کی بہت اچھی طرح سے جو دیکھ بھال ہو سکے، اور اس میں پریفرنس پہ، پرائیورٹی پہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ سیدہ رفیدہ انصاریہ جو تھیں ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، یہ ان کی ٹیک کیئر کریں گی. یعنی مجھے نا یہ بات بہت ہی اسٹرائکنگ لگی تھی جب میں نے ان کے بارے میں پڑھا تھا. مجھے یہ تھا کہ اس زمانے میں بہت سے طبیب ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پریفرنس دی. اب ظاہر ہے جب وہ ان کو مینج کر رہی تھیں، ان کو ظاہر ہے ان کو دیکھ رہی تھیں، ان کو چیک اپ بھی کر رہی تھیں، ان کا خیال بھی رکھ رہی تھی، بیکاز ہی فاؤنڈ ہر ٹو بی دا موسٹ کمپیٹنٹ ون. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ پروفیشنز ایسے ہوتے ہیں جس میں کبھی کبھار جو ایکسیپشن سرکمسٹانسز آتے ہیں تو خواتین بھی بہت بڑا امپورٹنٹ رول وہاں پہ پلے کر سکتی ہیں. اسلام میں آپ یہ یاد رکھ لیں کہ ہماری جو پروفیشن ہے نا اس کی بہت امپورٹنس ہے. یعنی آپ نے ٹھیک ہے قرآن تو پڑھنا ہے، آپ نے دین کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، دین سیکھنے کے لیے جہاں جہاں آپ کو اپرچونیٹیز ملتے ہیں وہ بھی کرنا ہے، لیکن اپنے پروفیشن کو بہت امپورٹنس دینی ہے. اس لیے امپورٹنس دینی ہے، ایک تو ہمیں بہت زیادہ ایتھیکل اور مورل پریکٹسنگ ڈاکٹرز چاہیے. یعنی آپ دیکھیں کہ یہ ایک سب سے انفلوئنشل کلاس ہوتی ہے نا. ڈاکٹر کا نام جب ساتھ لگتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کو آتا ہے وہ کسی کو نہیں آتا. ہمارے ایک ٹیچر ہوا کرتے تھے، وہ ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ جو کریم ہوتی ہے نا وہ آتی ہے میڈیکل کالج میں پڑھنے. یعنی جب ہم کسی کویشچن کا آنسر نہیں دیتے تھے تو ہمیں ڈانٹ اس بات پہ پڑتی تھی کہ یو آر دا کریم، اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ کے کہا کرتے تھے یا اللہ کریم کا یہ حال ہے تو پھر باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا. یہ ہمارا ایک جوک ہوا کرتا تھا آپس میں. لیکن جب آپ عام لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی فیل ہوتا ہے کہ آپ کا ایک ایکسپوجر جو ہوتا ہے وہ ذرا ڈفرینٹ لیول پہ ہو چکا ہوا ہوتا ہے. اور اسی ایکسپوجر کی وجہ سے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے اس پروفیشن کو بھی بہت امپورٹنس دینی ہے. اس لیے جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ ایک تو لوگوں کو رول ماڈلز اچھے نظر آنے چاہیے، ان کو نظر آنا چاہیے کہ اوکے، یعنی آپ دیکھیں نا میں آئی مائٹ بی اے ویری ایوریج ڈاکٹر ان مائی پروفیشنل لائف، لیکن جب میں کہیں جاتی ہوں، بیٹھتی ہوں، دین کی بات کرتی ہوں اور ساتھ لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈاکٹر بھی ہیں تو دے ٹیک این امپیکٹ. سو آئی یوز اٹ ایز مائی ویپن ٹو ڈو دعویٰ، کہ میں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے میں اپنے ڈاکٹری ہونے کو ایک وہ جسے کہتے ہیں ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتی ہوں. ابھی جب ریسنٹلی میں نے لائف سٹائل میڈیسن کو پڑھا تو میرا خیال ہے میں نے کوئی اتنی دعائیں خود بھی مانگی اور اتنے لوگوں سے دعائیں منگوائیں، اور مجھے سب کہیں کہ تمہیں اتنی ڈگری کی کیا تمہیں اتنا زیادہ وہ ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے 30 ایئرز میں جب سے میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو میں اپنے پروفیشن میں اپنے آپ کو اپڈیٹڈ تو رکھ رہی تھی، لیکن جب میں ایکچوئل پروفیشنلز میں بیٹھتی ہوں نا تو وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ او یہ کیا، یہ تو ایک قسم کی لوزر ہے، یہ تو قرآن پڑھنے چلے گی، یہ تو کچھ بھی نہیں کر رہی. سو آئی ڈیسپریٹلی نیڈیڈ اے ڈگری، اے نیو ڈگری، اے ویری ویلیڈیٹڈ اپ ٹو ڈیٹ ڈگری، جہاں پہ میں یہ کہہ سکوں کہ میں ابھی بھی پڑھ رہی ہوں اور بھی مجھے بہت کچھ آتا ہے. اور یہ ڈگری بھی مجھے دین کے کام کو آگے فلرش کرنے کے لیے چاہیے تھی، مجھے دنیا کے لیے نہیں چاہیے تھی. اور واقعی ایسا ہوا کہ ڈگری آئی ہے. اب میں جہاں بھی جاتی ہوں، اسپیشلی جو پروفیشنلز ہوتے ہیں، ڈاکٹرز ہوتے ہیں، تو وہ بڑے امپریس ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ میری بات جب اس وقت کوئی قرآن کوٹ کرتی ہوں، حدیث کوٹ کرتی ہوں، تو وہ اس کو بھی سننا چاہتے ہیں. آپ دیکھیں پیشنٹس آپ کے جو ہیں وہ آپ کی بات بہت ریسیپٹیو ہو کے سنتے ہیں. آپ ان کو ایک دعا بھی بتا دیں، آپ ان کو دم کرنے کا طریقہ بتا دیں، آپ ان کو چھوٹی سی بات پہ جو عقیدے کا کوئی پوائنٹ ہوتا ہے وہ بتا دیں. دے آر سو اوپن ٹو جو بھی آپ انہیں سکھانا چاہ رہے ہیں. تو آپ کا ڈاکٹر ہونا جو ہے نا وہ آپ کو بہت بیلنس میں لے کر آئے کہ الحمدللہ اللہ ہیز چوزن می فار دس جاب، اللہ ہیز چوزن می فار دس ٹارگیٹ. اور پھر یہ بات ہے انسانیت کی خدمت، اور اتنی حدیثیں تو آپ پہ اپلائی ہوتی ہیں. ہمارے لیے کتنا ایزی ہے نا کہ ایک تو جو پیشنٹ ہے وہ بیمار ہے تو بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، تو ہم اپنے پیشنٹ سے اپنے لیے دعائیں منگواتے رہیں. ان کو بتائیں یہ فضیلت والی حدیثیں بتائیں، اور ان کو بتائیں کہ آپ کو پتہ ہے آپ کی دعا قبول ہوتی ہے تو پلیز میرے لیے بھی دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی کریں، اپنی صحت کے لیے بھی کریں. دوسرا یہ کہ یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کسی مریض کی تیمارداری کرتا ہے تو صبح سے شام تک اس کے لیے فرشتے 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اسی طرح جب وہ رات کو کسی کی تیمارداری کرتا ہے تو رات کو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کہ جب آپ مارننگ ایوننگ راؤنڈ کرتے ہیں تو خوشی خوشی کریں، 70,000 فرشتے جو ہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں. اور پلس اگر آپ وہاں پہ تھوڑا سا ماحول بنا دیتے ہیں لرننگ کا، قرآنک لرننگ کا، تو آپ دیکھیں لوگ بھی ریسیپٹیو ہوتے ہیں، لوگ بھی سنتے ہیں.
اور آپ ان کو کتنی سنتوں کا جو طب ہے اس سے بھی ان کو ساتھ ساتھ تھوڑا سا ان کو اس کے اندر ہک کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ ان کو ایک فیلنگ جو ہے دے سکتے ہیں، یعنی اسے کہا سکتے ہیں. تو میڈیکل پروفیشن جو ہے اس کے بارے میں آپ کو کبھی کوئی سیکنڈ ڈاؤٹس نہیں آنی چاہیے. ایک تو پہلی بات میں یہ کہوں گی. دوسری بات ہماری آ جاتی ہے کہ چلیے پھر ہم کیسے پریکٹس کریں. تو سب سے پہلے تو قرآن کو سمجھیں، اور قرآن کو سمجھنے کے بھی ملٹیپل آپشنز ہیں جس طرح بھی آپ اس کو لے سکتے ہیں، اور سمجھ کے اپنے اندر کلیئرٹی لے کر آئیں کانسیپٹس کی، اور اپنے اوپر سب سے پہلے لاگو کریں. یعنی یو مسٹ بی شیور کہ میں نے کب نماز پڑھنی ہے، میں نے کیسے روزہ رکھنا ہے، بلکہ باقی کولیگس کو بھی ہر وقت گائیڈ کرتے رہیں. کتنے لوگ فقہی مسئلے جو ہیں اس کے لیے ہمارے جیسے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ جی اب ہم ایسے کیا کریں، ابارشن کے بارے میں پوچھتے ہیں، جیسے منتھلی سائیکل ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں. اسی طرح اور بھی کتنے میٹرز ہیں. آج کل میں اس پہ بھی ایک پوری سیریز کر رہی ہوں. اس کے لیے میں نے نیا یوٹیوب چینل بنایا ہے ہیلتھ از ویلتھ کے نام سے، بیکاز یہ میرا ایک ڈریم ہوتا تھا کہ جتنے بھی میڈیکل چیلنجز ہیں ان کی ایکسپلینیشن عام لوگوں کے لیے کیسے ہو اکارڈنگ ٹو دین پرنسپل، اور دین والے لوگوں کے لیے کیسے ہو اکارڈنگ ٹو دا اسلامک میں وہ میڈیکل پرنسپل. یعنی جو ڈاکٹرز ہیں ان کو دیندار لوگوں کی بات سمجھ آئے، اور جو دیندار لوگ ہیں ان کو ڈاکٹرز کی بات سمجھ آئے. اگر ہمارے پاس زیادہ ایسے ڈاکٹرز آ جائیں گے جو اس بیلنس کو لے کر آئیں گے تو اس سے کیا ہو جائے گا کہ کتنے لوگوں کو ہم کتنی باتیں اچھی طرح سے سمجھا سکیں گے کہ دیر از نو ڈسکارڈ بٹوین میڈیکل سائنسز اینڈ وہی باتیں جو ڈاکٹرز کر رہے ہیں. اس میں کوئی خاص برائی خرابی نہیں ہے، اس کو بس صرف سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیں کہ بینگ پروفیشنل ہم جو کچھ بھی پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں گروم کرنے میں فردر ہیلپ کرے. اور میں نے پرسنلی دیکھا ہے کہ اگر میرے باقی سکل سٹرونگ ہے نا تو کسی کو بھی میرے نقاب اور حجاب سے مسئلہ نہیں ہوتا. میرے نقاب سے حجاب سے مسئلہ تب ہوتا ہے جب میں خود انڈر کانفیڈنٹ ہوتی ہوں، نمبر 1، یا یہ کہ مثلا یہ کہ میں ویسے نکمی ہوں، اپنا کام صحیح کرتی نہیں ہوں، پروجیکٹس کمپلیٹ کرتی نہیں ہوں، ٹائم پہ سبمٹ نہیں کراتی، پیشنٹ کو صحیح طرح نہیں دیکھتی. یعنی مجھے آج تک کبھی ایسی ہنڈرنس نہیں محسوس ہوئی کہ جسٹ بیکاز آف مائی حجاب، مائی پردہ اور مائی اسلامک اٹائر مجھے کسی نے ریجیکٹ کیا ہو. ہاں اگر مجھے لگتا ہے کہ کوئی مجھے ریجیکٹ کرتا ہے کچھ جگہوں پہ، جیسے ایسی فیلنگ اگر آتی بھی ہے تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ جگہ اس لائق نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ مجھے وہاں سے بچا رہے ہیں. سو ہیو دس کانفیڈنس ان یور سیلف ایز مسلم اسٹوڈنٹس، ایز پروفیشنلز، کہ ہم نے کیسے چلنا ہے. پھر ہمارا ایک اور بہت بڑا ایریا آ جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ جی ہمیں جو میل پیشنٹس کو دیکھنا پڑتا ہے تو ہم اس وقت کیا کریں. اب اس کے بارے میں ویسے تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جی آئیڈیل سچویشن کیا ہونی چاہیے. آئیڈیل سچویشن یہ ہونی چاہیے کہ جو فیمیلز ہیں وہ فیمیل کالجز میں پڑھیں اور وہ فیمیل پیشنٹس کو دیکھیں، وہ اپنے آپ کو گروم بھی فیمیلز کے لیے کریں. لیکن بینگ پروفیشنل ایک تو یہ کہ کبھی کبھار ہمیں کوئی میل کو بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے. آئی مائٹ بی دا اونلی ڈاکٹر اویلیبل اوور دیئر، اور میرے سامنے میل ہوگا، اور تب میں کیا سوچوں گی کہ جی مرد کا اورا جو ہے میں نے دیکھنا، اس کو میں ٹچ نہیں کر سکتی. یہ بات تو میرے دماغ میں بھی نہیں آئے گی نا. اس وقت تو میرے دماغ میں یہ ہوگا کہ دس از اے ہیومن لائف اینڈ آئی ہیو ٹو سیو دس ہیومن لائف. اس لیے ہمارا تھوڑا سا ایکسپوجر جو ہوتا ہے نا وہ ہمیں فائدہ دیتا ہے. اب آئیڈیل پھر یہ ہونا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے اگر آپ کو ایڈ میں پڑھ رہے ہیں تو کچھ آپ کی گروپنگ کلینکل سائٹ پہ ایسی ہونی چاہیے کہ ہر گروپ میں کچھ لڑکے ہوں کچھ لڑکیاں ہوں، اور جب مردوں کو ایگزامن کرنا ہو تو وہ لڑکے ایگزامن کریں، اینڈ یو بینگ فیمیل آپ واچ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو نو ہاؤ ہو اور آپ لوگ زیادہ فیمیلز کے اوپر توجہ دیں. اور وائس ورسا، جب کوئی فیمیل دیکھنی ہو تو آپ لوگ ایگزامن کریں اور میلز جو ہیں وہ ان پیشنٹس کو ٹچ نہ کریں بلکہ آپ سے بینیفٹ لیں. لیکن اگر ایسی بھی سچویشن نہیں ہے، کیونکہ بہت سے تو آپ دیکھیں ایچ او ڈیز مانتے ہی نہیں ہیں، وہ آپ کو ربش کہہ کے ریجیکٹ کر دیں گے ایسی باتوں پہ، اور آپ کو کہیں گے کہ نو ایز اے پروفیشنل آپ کو بالکل یہ نہیں سوچنا، یہ کوئی جینڈر بیٹل میں نہیں چلنا اور کام اپنا پورا کریں. وہ آپ کی کوئی بھی دلیل کوئی بھی بات سمجھتے نہیں ہیں. تو پھر آپ نے یہ سوچنا ہے، اپنے آپ کو بتانا ہے کہ دس از مائی ٹریننگ پیریڈ، اور ٹریننگ پیریڈ میں اگر مجھ سے کوئی ایسی ایکسپیکٹیشن لگائی جاتی ہے بیکاز یہ میری پروفیشنل گرومنگ کے لیے بہت ضروری ہے. آئی وڈ بی ڈیلنگ ود ہیومن لائف، اور ہیومن لائف میں مرد بھی آئیں گے، عورتیں بھی آئیں گی، بڑے بوڑھے بچے سب آئیں گے. تو اگر مجھے نہیں کوئی اسپیس مل رہی اور میں اپنی نیت لرننگ کی کر لوں تو پھر اس میں گنجائش ملتی ہے. اور وہی بات ہے کہ ابھی آپ کی مجبوری ہے، بیکاز اگر آپ اس کو بالکل ریجیکٹ کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، تو بعد میں آپ نے اگر فیمیلز کو بینیفٹ دینا ہے تو آپ وہ بھی نہیں دے سکیں گے، آپ کوئی بھی کام اپنا صحیح طرح سے نہیں کر سکیں گے. تو اس کے وجہ سے اس میں ہمیں پھر گنجائش نظر آتی ہے تاکہ ہم کیا کریں، ہم اپنے کام پہ صحیح طرح سے فوکس کر سکیں.
تو یہ کچھ ایریاز ہیں، مجھے تھا کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس سلسلے میں گائیڈنس دے دوں، اور ظاہر ہے ابھی آپ کے جب اور کویشچنز آئیں گے تو پھر ہم اس کے بعد مزید اس پہ بات کریں گے. تو اس میں اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے اس بیلنس میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کے اپنے کولیگس کے ساتھ کیسے ریلیشن شپ ہے، جس میں سینئر ہیں، برابر کے ہیں، جونیئرس ہیں. پیشنٹ انٹریکشن آپ کی کیسی ہوگی. ایک مسلمان جو ہے اس نے کن کن ایریاز کا خیال رکھنا ہوتا ہے اپنے لیے بھی، اپنے پیشنٹ کے لیے بھی. آپ کے ایتھیکل پریکٹسز کیا ہوں گے، ایتھیکل ایشوز کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے. پھر یہ کہ جو جنرل ورک انوائرمنٹ ہے اس میں آپ نے کن کن ایریاز پہ فوکس کرنا ہے. پھر یہ کہ سپورٹ کہاں کہاں پہ دینی ہے، کن باتوں کے لیے آپ کو زیرو ٹالرنس رکھنی ہے، اور اپنے پرسنل امپیکٹ کو آپ نے کیسے کیری کرنا ہے. ایک تو کوشچن یہ آیا ہے what is the most suitable practices for females, like بعد میں کون کون سی فیلڈس جو ہیں وہ موسٹ سوٹیبل ہیں فیمیلس کے لیے گائنی کے علاوہ جہاں انٹریکشنس کم ہوں. دیکھیں گائنی کے علاوہ جتنی بھی فیلڈز ہیں نا ان میں انٹریکشن تو آپ کی ہوں گی میلز کے ساتھ جس بھی فیلڈ میں آپ جائیں گے، لیکن آپ وہاں پر اس سینس پہ جائیں نا، ہمیں دیکھیے ہر فیلڈ میں فیمیلز کی ضرورت ہے. ای این ٹی میں ضرورت ہے، آئی میں ضرورت ہے، سرجری میں ضرورت ہے، میڈیکل ڈپارٹمنٹ میں ضرورت ہے. جہاں جہاں خواتین نے بیمار ہونا ہے وہاں پر ہمیں ضرورت ہے، تاکہ وہاں پر فیمیل جو ہیں وہ کمفرٹیبل ہو کر فیمیلز کو دکھا سکیں. ابھی پچھلے دنوں ایون میری ایک ریلیٹیو ہیں، ان کو فزیو تھراپی کرانی تھی، اور جو اچھا فزیو تھراپسٹ تھا وہ میل تھا، بٹ شی ریفیوزڈ. شی سیڈ نو آئی وانٹ اے فیمیل فزیو تھراپسٹ. اور آپ دیکھیے پھر اس کے بعد ان کو جب کہا کہ اچھا مارننگ میں آپ ہاسپٹل میں جا کے کروا لیں، شام کو آپ گھر میں بلوا لیں، گھر میں پھر کوئی فیمیل نہیں آ رہی تھی، تو شی سیڈ نہیں ٹھیک ہے میں شام کو خود کر لوں گی. تو وی نیڈ فیمیل. جہاں جہاں آپ دیکھیں نا فیمیل ڈیزیزز ہیں ان سب ایریاز میں ہمیں ضرورت ہے. اور یہ جو بات ہے نا کہ جی منیمم انٹریکشن کے ساتھ، یہ پھر باؤنڈری آپ کو خود سیٹ کرنی پڑے گی. آپ کو دیکھنا پڑے گا آپ کے کولیگس کیسے ہیں، آپ کو ان سے بات کرنی پڑے گی، آپ کو ان کو کانفیڈنس میں لینا پڑے گا. آپ کو ادروائز باقی ایریاز میں بہت ایکٹیو ہونا پڑے گا. اگر آپ صرف یہ کہہ رہی ہیں کہ میں میل پیشنٹس کو ایگزامن نہیں کروں گی، تو پھر آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پھر آپ باقی ورک لوڈ جو ہے اس کو کیسے لیتی ہیں تاکہ پھر کسی کو اعتراض نہ ہو، یا اسپیرنگلی آپ کن کاموں کو کریں گی. سو دس ول ڈپینڈ اپون ڈپارٹمنٹ ٹو ڈپارٹمنٹ. آپ کے ایچ او ڈیز کیسے ہیں، آپ کے باقی کولیگس کیسے ہیں، وہ ان کی ساری سب لوگوں کے ساتھ. اور اگر وہی بات ہے کہ آپ اگر ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں کہ مجھے اس فیلڈ میں جانا ہے جس میں بھی آپ جانا چاہ رہی ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ الٹیمیٹلی آپ نے فیمیلز کے ساتھ ہی کام کرنا ہے، اگر ابھی آپ کو تھوڑا سا کہیں پہ اسپیرنگلی اپنے آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے تو علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں نا، کیونکہ ان دا لانگ رن بہت سی عورتوں کا فائدہ ہو جائے گا.